بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ میں ہوں عالیہ کیسر۔ بات کریں گے آزاد جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال کے اوپر، یا وہاں پر ہونے والی اس وقت جو چمگوئیاں چل رہی ہیں، اس وقت جو چپکلش چل رہی ہے، اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے، ان تمام معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا زور اور شور ہمیں دکھائی دیتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاصی زیادہ پر امید دکھائی دیتی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی سے کم ہمیں آزاد جموں کشمیر میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ مسلسل بیان بازی کا سلسلہ ایک جاری ہے۔ تیسری جانب موجودہ حکومت جو ہے وہاں کی آزاد جموں کشمیر میں سردار عبدالقیوم نیازی، بیرسٹر سلطان محمود، سینئر وزیر تنویر الیاس اور اسی طریقے سے ان کے جو وزراء ہیں، وہ مکمل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت حکومت پر عوامی نمائندوں کا اور پھر عوام کا جو اعتماد ہے وہ برقرار رہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ کیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اب انتخابات کے جو معاملات پہنچے ہیں جس نہج پہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، تو ان پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فاروق حیدر صاحب جب سے واپس آئے ہیں بیرون ممالک کے دورے سے، اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی تنظیمیں توڑی گئیں، پھر نئی تنظیم سازی کی بات کی گئی، فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اختیارات کا انہوں نے اپنے تو خیر استعمال جو کیا ہی کیا، انہوں نے جو دیگر جو افراد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران، ان کے بھی اختیارات جو ہیں انہوں نے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، ان کا بے جا استعمال کیا۔ ایک طرف تو یہ الزام ان پر، دوسری طرف ان کی طرف سے بڑے ہی دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کس کے خلاف، یہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے پروگرامز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ملاقاتوں کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ وزیراعظم کو بہت سے معاملات میں اعتماد میں لینا ہے، اور دوسری طرف جو مسائل ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے، ان کو ریز بھی کرنا ہے۔ فہیم فاروق کی قیادت میں جو ہے وہ پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی ہے، مسائل سے وزیراعظم جو سردار عبدالقیوم خان نیازی ہیں ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی دھیر کوٹ کا جو وفد ہے اس کی ملاقات میں جو باغ کے مسائل ہیں، چاہے وہ شرقی باغ ہے، غربی باغ ہے، باغ کے اندر جو اس وقت لوگوں کے مسائل پائے جاتے ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم پر زور دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے۔ اب کئی طرح کے مسائل وہاں پر ہیں جن پر ہم اپنے اس پروگرام میں بھی بات کریں گے، آنے والے پروگرام میں بھی آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ تاہم وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جی باغ کے تمام تر مسائل جو ہیں وہ جلد حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باغ کس کا علاقہ ہے، اور وزیر اعظم جو سردار عبدالقیوم خان نیازی ہیں وہ باقاعدہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پورے کشمیر کو ریویمپ کرنے یا اس میں بہتری لانے کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اب کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایریاز، جیسے اگر ہم میرپور کے حوالے سے بات کر لیں یا کچھ دیگر ایریاز کی بات کر لیں، جب وہاں تک اختیارات میں دخل اندازی کی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خاصا واویلا اٹھ جاتا ہے۔ میرپور کا تذکرہ ہو تو بیرسٹر سلطان محمود کا تذکرہ کرتے چلیں یہاں پر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرپور کو موٹر ویز سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لنک کیا جائے گا، سفر جو ہے وہ لوگوں کے لیے کم ہو، کیونکہ سیاحت پر اس وقت موجودہ حکومت بہت زیادہ زور دے رہی ہے۔ جتنا بہتر شاہراہوں کا نیٹ ورک ہوگا، جال بچھے گا، اتنی ہی بہتری کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں گی۔ تو اسی حوالے سے اب باقاعدہ طور پر چاہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ یا پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ رابطے قائم کر کے بیرسٹر سلطان محمود بہترین اقدامات جو ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ خود بیرسٹر سلطان محمود ان میں ذاتی دلچسپی بھی لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو عوام کو ثمرات پہنچنے چاہیے ان کے حوالے سے ترقیاتی منصوبہ جات کو جو ہے وہ جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جی جو امور کشمیر کے وزیر ہیں گلگت بلتستان اور امور کشمیر کے گنڈاپور صاحب، ان کے حوالے سے تھوڑی سی یہاں پہ بات کر لیں۔ علی امین گنڈاپور نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ جو عام آدمی ہیں اس تک ہم اقتدار کی منتقلی، یعنی جو اصل سرچشمہ ہے طاقت کا، وہ ممکن بنائیں گے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے، اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار نچلی سطح پر منتقل کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے۔ بڑی واضح اور بڑی اہم بات جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ حکومت کی عوام دوست جو پالیسیز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ہم نفاذ کریں گے، گڈ گورننس لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے جو دیگر مسائل ہیں ان کو جلد حل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جتنے اقدامات پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں وہ عوام میں بہت مقبول ہوئے ہیں، اور عوام ان کے
اقدامات کو درست سمت میں سمجھتی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ الکری کے علی امین گنڈاپور صاحب جس طریقے سے جو بات کر رہے ہیں اور وہ مقبولیت کا جو گراف ہے وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آزاد جموں کشمیر میں ہمیں دکھائی بھی دے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ناقدین کی جو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم موجودہ بلدیاتی انتخابات کو دیکھیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے وہ جمود توڑا 30 برس تک، 31 برس کہہ لیں ہم، آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کوئی حکومت نہیں کروا سکی۔ یہ قدم جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان لینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو آبویسلی پورے پاکستان میں جو بلدیاتی انتخابات نتائج جو بھی رہے ہوں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ انہوں نے یہاں پر بلدیاتی انتخابات کروا کے عام آدمی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے قدم لیا بغیر کسی بھی نتائج کی پرواہ کیے۔ تو اب اگر ہم بات کرتے چلیں تو نتائج کی وجہ سے ہی ہمیں پی ایم ایل این بھی خاصی زیادہ پر امید بھی دکھائی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یہ بلدیاتی انتخابات جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگلی حکومت جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں پی ایم ایل این ہی بنائے گی۔ اب دیکھنا تو یہ بہرحال اس طرح کے بیانات تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی دکھائی دے رہے ہیں، تاہم پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل اس پر کام کر رہی ہے۔ باقاعدہ طور پر جس طریقے سے کورٹ کا آرڈر آیا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی اور جلد انتخابات کروانے کے حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ ایک بڑا اہم معاملہ موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ عدلیہ یا انصاف کی فراہمی جو ہے وہ منشور رہے یا ترجیحات میں جو ہے وہ موجودہ حکومت کی رہی، لیکن آزاد جموں کشمیر میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوتا رہا، پھر مشاورت بھی اس پر جاری رہی، تو اس پر فاروق حیدر صاحب نے بڑے تحفظات بھی اپنے اٹھائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی آمیز الفاظ استعمال بھی کیے ہیں۔ کئی ناقدین کا یہ ماننا ہے کہ یہ الفاظ درست نہیں ہے کلیئر کی جانب سے۔ انہوں نے راز کھولنے کی بات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ججز تعیناتی شفاف طریقہ اگر نہیں اپنایا گیا تو جتنی باتیں صیغہ راز میں ہیں وہ تمام تر میں عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے لے آؤں گا۔ اب یہ پیغام انہوں نے کس کو دینے کی کوشش کی ہے یہ تو ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے ان کی جو سامنے آئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو مشاورت کا عمل ہے ججز کی تعیناتی کے اوپر اس پر بھی سوال اٹھا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ججز کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ یہ جو بار بار مشاورت ہو رہی ہے اور بار بار مشاورت کی آڑ میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب مشاورت کی آڑ میں کون کیا کھیل کھیل رہا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ججز کی تعیناتی کے معاملے میں مشاورت کہاں ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کئی بار اس پر بات بھی ہو چکی ہے، لیکن فاروق حیدر صاحب کی جانب سے اتنی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آنی ایک بہت بڑا پیغام ہے موجودہ حکومت کے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو مشاورت جو ہیں وہ اس معاملے میں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے ایک طرف تو یہ بات کریں کہ ججز کی تعیناتی کا معاملہ، تو دوسری طرف ان سے بھی سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کی جماعت کا جو معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی باقاعدہ طور پر میری بڑی تفصیلی شہباز شریف سے گفتگو ہوئی ہے تنظیم نو کے حوالے سے پارٹی کی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں فاروق حیدر صاحب، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اب اس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ تنظیم نو جو ہوگی پی ایم ایل این کی اس میں سامنے آئے گی، یعنی وہ ایک گروپ جو خاصا متحرک ہمیں دکھائی دیا، جو پر امید بھی تھا کہ فاروق حیدر صاحب کا اب کوئی چانس نہیں ہے۔ فاروق حیدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بھی میں دیکھ لوں گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیزیں بڑی تبدیل ہو کر سامنے آئیں گی۔ تو پی ایم ایل این کی تنظیم سازی میں کس قسم کی تبدیلی آتی ہے اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن فی الحال فاروق حیدر صاحب کا پیغام بہت سٹرونگ ہے کہ جو مشاورت ہو رہی ہے ججز کے معاملے پر وہ میرٹ پہ شاید نہ ہو، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرٹ پہ اگر بات نہ ہوئی تو پھر میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے آؤں گا، تو لوگ ان چیزوں کا انتظار بھی کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ اسٹیٹمنٹ کہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ اور آخر میں ڈھاک ملازمین کی بات کر لیتے ہیں۔ 28 محکمے ہیں مظفرآباد سے پاکستان کی جانب جو ہے ان کے ملازمین باقاعدہ طور پر وہ جو ایک ان کی کور کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے مظفرآباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے اور باقاعدہ طور پر دھرنا دینے، اور ان کے ملازمین جو اڈھاک ملازمین ہیں جن کی برطرفی اور ان کو ملازمتوں کی اس وقت مسائل درپیش ہیں وہ اگر حل نہیں کیے جاتے تو ایک غیر معینہ مدت تک جو ہے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں اڈھاک ملازمین کے باقاعدہ طور پر مسائل حل کیے جاتے ہیں یا پھر وہ بھی مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس ہم آپ تک لے کر آئے آزاد کشمیر سے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کیپٹل ون ٹی وی۔ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔